اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تقدیر تمہاری۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ شدید محبت کا اصل حقدار تو ہمارا خدا ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت آپ کو عطا کرنا ہے۔ جو راستے آپ کو انجان لگ رہے ہیں دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ انتظار کرنے والوں کو ہی وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں کے ہاتھ سے بچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ انتظار کو صبر کا نام دے کر ساری زندگی یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، کیونکہ اللہ نیت پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہے۔ تم اس اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو قبول بھی وہی ذات کرے گی۔ جب سب کھو جاتے ہیں تب اللہ مل جاتا ہے۔ دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزات تو لازم ہیں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنی۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ تم تہجد تک تب آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے، اور جو دعا سے نہ حاصل ہو سکا وہ تہجد سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے
اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو؟ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے، اور کبھی تو لمحوں میں، اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدے میں ہوتا ہے۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی معجزہ ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ دیری تمہارے صبر کا امتحان بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ آزمائش تمہیں اللہ کا اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہاری بار بار پکارتی آواز اللہ کو پسند بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ سجدہ غم کا آخری سجدہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم جو مانگ رہے ہو اللہ نے تمہارا نصیب اس سے بہتر بھی تو لکھا ہو سکتا ہے۔ تم نے جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اللہ کے پاس تمہارے لیے اس سے بہترین بھی تو ہو سکتا ہے۔ مایوسی کفر ہے تو پھر کیوں مایوس ہوتے ہو تم؟ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا اور اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہوتے ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی اللہ آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ کیا پتہ کسی دن آپ کا ادھورا قصہ مکمل ہو جائے، اور کیا پتہ آپ کا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ رب العزت ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ امیدیں پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی سے ہی ہر بھلائی کی امید رکھیں۔ نماز اور صبر سے کام لیں، وہ انشاءاللہ آپ کی امیدیں ضرور پوری فرمائے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ہر معاملے میں مایوسی کفر ہے۔ اللہ سے یہ امید رکھیں اللہ جو تو کرے بہتر کرے گا۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے تو اللہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں۔ یقین کیجئے صبر کرنے والوں کا صبر رائے گا نہیں جاتا، وہ اندھیرے میں روشنی کرتا ہے۔ اس مشکل وقت کو دیر مت کہو، اسے معجزوں کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ اے مالک کن فیکن، اے مالک کن فیکن، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ پاک سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ
کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس رب نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جسے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بے یار اور مددگار نہیں رہا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے، تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ۔
وہ تمہاری جانب ہر وہ چیز واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتے، اللہ بھی پھر ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہے، وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود ہی کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کر لینے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ گزرے ہوئے وقتوں کو بھلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل عمل ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو، خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا ہی رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ملا، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو، تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری عین رضا کے مطابق ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتے ہیں۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے آگے، کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا۔ ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا۔ مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنی خواہش بت بنائے پوچھ رہا تھا۔ پھر تو ایسا ہی ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے، کہ
کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تمہاری اس خواہش کو پوری کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا تو وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تمہارا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تم اسے بھولو، اس لیے اس نے تمہارا دل توڑا تاکہ مزید اس رب سے جڑ جاؤ اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے۔ ہوا کی سی چلتی سی اس زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پر کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا سازگار مالک و خالق ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ محبت اللہ کے کن کے سوا اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی، تو پھر اسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو جو تم سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں رابطوں کی فکر کرتے ہو؟ کیوں ہر در پر اس جھولی کو پھیلاتے ہو؟ محبت میں نہ اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اکساہٹ ہوتی ہے۔ پھر سامنے لاکھوں ہی حسین چہرے کیوں نہ آ جائیں، مگر دل ایک ہی چہرے کا پابند رہتا ہے، اور اس چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھ کی نمی سے کبھی بھی انسان اکتاتا نہیں ہے۔ محبت عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی تم کسی کو خود سے محبت کے لیے زبردستی اکسا سکتے ہو۔ جو تمہارا ہوتا ہے وہ ہزاروں کے آنے کے بعد بھی تمہارا ہی رہتا ہے، اور جو تمہارا نہیں ہوتا وہ کسی بھی قیمت پر تمہارا نہیں ہوتا۔ تو پھر خود سے یہ جنگ کیسی؟ جو تم سے محبت کرتا ہوگا وہ تمہیں کبھی بھی اس مرحلے پر لا کر کھڑا نہیں کرے گا جہاں تمہیں محبت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، اور جس کو تم سے محبت نہیں ہوگی وہ تمہاری ذات کی تذلیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور جسے ہے بہتر انتخاب ملے گا تمہیں چھوڑ جائے گا۔ محبت بھیک نہیں ہوتی کہ جھولی پھیلا کر انسانوں کے پیچھے در بدر بھاگا جائے۔ محبت بہت خوددار ہوتی ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے خالی دامن سے پردہ نہیں ہٹاتی، اور محبت کرنے والے عزت کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ بھلے محبت قضا کر بھی دیں مگر عزت فرض کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں محبت میں خاک ہو جانا چاہیے وہ غلط کہتے ہیں۔ خاک تو انسان صرف عشق میں ہوتا ہے، اور عشق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ محبت عشق سے بہت مختلف چیز ہے۔ مٹی مٹی ہو جانا نہیں بلکہ اس مٹی کو سمیٹ لینا محبت ہے۔ تو جو تمہیں سمیٹ لے بس وہی تمہاری محبت کا حقدار ہے۔ تو ایسا شخص تلاش کرو جس کو دیکھ کر صبر نہیں شکر کرو، اور اس شخص کے پیچھے مت بھاگو جو تکلیف دے کر اللہ تک لے کر جائے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرو جو تمہیں محبت دے کر اپنے ساتھ اللہ کی جانب لے چلے، جس کے سامنے عزت نفس کو قربان نہ کرنا پڑے۔ سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھتی جاتی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے درد کے مارے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے یہ معاملہ، اب جیسا وہ کرے گا اسی میں ہم راضی، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہو۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ ہاں، وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ایک لا حاصل چیز کے لیے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہ دے رکھی ہے، تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہے، تب بھی روتے رہو گے اس چیز کے لیے جس سے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پر یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ،
اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو، اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ یقین رکھو گے تو یا تو وہ نصیب بدل دے گا یا دل موڑ لے گا۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو، اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو۔ کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پر اللہ نے یہی لکھا ہو، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز تمہیں کیسے ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پر اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پر کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی جان سے زیادہ چیز پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اللہ کے انتخاب پر خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادات کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہ جاتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہے، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں ہو، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے عقل سے انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری پہنچ سے بھی باہر ہو۔ وہ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعائیں وہ کن کا سوال ہے جنہیں اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہے، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کوئی بھی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں تو اور کیا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو
تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونی ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کر ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی کیوں مشکل نہ ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک گن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ یہ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں وہ سب سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کی ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی ہمیں نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہیں مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتا ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں سے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔